بسم اللہ الرحمن الرحیم. نما اجازت اچھے مچے اردو اٹھیت کے وے نو پائی پیپلز پارٹی نا موج ظفر موج دوانزدہ کہہ رہے بندخ کہہ رہے بی این پی نا بلکہ نواز شہر رضا اللہ تا خوفاً خلیصاً کہہ رہے اینو خیدک تا پیشتا ماسر دویتا مودے تو ساتھ نہیں گئے جللہ ویلے اردو جگڑا سیدھ کے جواب اتنتا ہے نا ای مریو گوری امو شواننا ای مریو گوری امو شواننا کہ لے لڑی پائک بلوچستاننا ای مریو گوری امو شواننا کہ لے لڑی پائک انتاو توار نماؤتے سلمتاو کہ لے لڑی پائک اینو ندا در ننام پانچ دنیو شاگزنی دے ندا اجتماعی تولو کا کنا شیرزالا ایڈ لمغاک میری مائیں اور بہنیں آج مستم کے غیور فرزندان کے ساتھ ساتھ ان کے اولاد ان کے بچے ان کی جو ہے مائیں ان کی بہنوں نے آج چلتن کے دامان کو خوبصورتی بخشی ہے چلتن کے دامان کو جوش بخشا ہے چلتن کے دامان کو جذبہ بخشا ہے چلتن کے دامان کو نئی زندگی بخشی ہے آج مستم کے شیرزال ہماری بہادر مارنگوں نے ہماری بانڑیوں نے ہماری مینازوں نے ہماری بلوچستان کی باپردہ خواتین نے آج یہ ثابت کر دیا کہ بلوچستان سارے شیر ہیں شیروں کی اولاد ہیں یہ جنگلوں بیابانوں میں میدانوں میں خودکش حملہ کے درمیان بھی بیٹھ کر بلوچستان کے لڑے گا رہے ہیں ان کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے بنگلہ دیش سے لے کر بلوچستان کے شمال کے پہاڑوں تک یہ بات آج سے نہیں 50 سال سے مشہور ہے کہ کل بھی بھٹو درندہ تھا آج بھی بھٹو درندہ ہے کیا بات ہے میں ان کو پاکستان کی تاریخ بتاتا ہوں جب 1970 کے انتخابات ہوئے تو بنگالی ماہوں اور بہنوں نے آپ لوگوں کی طرح پاکستان کے اس بڑی اشرافیہ کے خلاف جنہوں نے ان کے بچوں سے روزگار چھینا تھا ان کے وسائل چھینے تھے ان کی بنگالی زبان چھینی تھی ان سارے بنگالیوں نے ووٹ کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان کی مستقبل کو مسترد کر دیا جب ووٹ میں آر گئے تو انہوں نے پاکستان کو دو لخت کیا کیا سردار عطا اللہ بینگل پیپلز پارٹی کا سربراہ تھا کیا خیر بخش خان مری نواب غوث بخش بھیزنجو کا ہمارے اکابرین اس وقت بھی جا کے کہتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ ظلم مت کرو بلوچوں کے ساتھ ظلم مت کرو سندھیوں کے ساتھ ظلم مت کرو پشتونوں کے ساتھ ظلم مت کرو ہمارے آبا و اجداد نے اس خون خرابے کو روکنے کی کوشش کی لیکن آپ نے اپنی اقتدار کی خاطر بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان کو نہ صرف دولت کیا بلکہ ملین آج کی جو ہے میوزیم دنیا کی تاریخ کتابیں بری پڑی ہیں انہوں نے وہ قتل عام کیا جب بلوچستان کے عوام نے 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو ایک نشست نہیں ملی آج ان کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ اختر مینگل ڈیڑھ یونین کونسل کا جو ہے لیڈر ہے بتائیں اختر مینگل ڈیڑھ یونین کونسل کا لیڈر ہے یا بلوچستان کا لیڈر ہے زور سے بولیں سن لیں ہمارے لیے کوئی یونین کونسل ہمارے لیے پہاڑ میدان ضلع تحصیل اہمیت نہیں رکھتے کوئی سلیمان کے پہاڑوں سے لے کر البرز کے میدانوں تک جہاں بھی کوئی ایک بلوچی براوی سرائکی سندھی کیترانی فارسی بولتا ہے سردار اختر مینگل ان کا لیڈر ہے بلوچستان نیشنل پارٹی ان کی نمائندہ جماعت ہے ان کے احساسات اور جذبات کی نمائندگی کرتا ہے ان کے وسائل پر ان کی مجلس میں بھٹو بیٹھ نہیں سکتا تھا اتنے باروں بلوچ نے پیدا کیے انہوں پین چنا کے پیرے پیرے دونوں اولاد اینوں میں دا خاطرم خواہفترن آج اب اس مجلس میں اس لیے نہیں بلائے گئے کہ نہیں بیٹھے کہ
کہ آپ ہماری تقریریں سنیں. بلوچستان کی پہاڑوں کو, اس کی مال و دولت کو, اس کی زمین کو, اس کے جغرافیہ کو, اس کی زبان کو, اس کی شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے مجاہدوں کی, عطا اللہ مینگل کی, اختر مینگل کی, نظر شہید کی, ظفر خان شہید کی, امیر شہید کی اور لاکھوں ایسے شہداء کی, اسے سرداروں کی ضرورت ہے. آپ پیدا کریں گی, جنیں گی, ان کو دودھ پلائیں گی, ان کے کانوں میں بلوچستان کا اذان دیں گی. ہاتھ اوپر کریں جو مائیں اپنے بچوں کی پرورش بلوچستان کے لیے کریں. یہ ان کی خوش فہمی ہے کہ 14-15 دن سے میں بٹھایا ہے. وہ سمجھتے ہیں ان پہاڑوں میں چلتن کے دامان سے اٹھنے والی مٹی یہ ہماری محبت ہے, ہماری جسم کا حصہ ہے. اور میں کہہ رہا تھا آپ آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھٹو کی جماعت نے 1973 سے لے کر 1977 تک 20,000 بلوچوں کا قتل عام کیا. اگر وہ 20,000 بلوچ زندہ ہوتے تو ان 20,000 بلوچ ان کی نسل میں, آج بلوچوں کی نسل میں 30 لاکھ لوگوں کا حساب ہوگا. 20 لاکھ اندر ننا کسفے نے. پھر میں آتا ہوں, کیوں کہ میں نہیں کہتا, بلوچستان کی علماء کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی درندہ ہے. جب 2008 میں ان کی حکومت آئی, رحمان ملک یہاں پر وزیر داخلہ بنا, 2,000 کے قریب بلوچ نوجوانوں کی مفشدہ لاشیں ملی. کون سے تاریخ دان کو یاد ہے, کون سے سیاسی کارکن کو یاد ہے, ہاتھ اٹھائیں. یہ پیپلز پارٹی کا بلوچستان پیکج تھا. ہمیں ہر ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں بلوچستان پیکج دیا, بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی, معافی مانگا. بابا ہمیں معاف کرو, ہم سے معافی نہیں مانگو, خدا کو مانو, ہمیں معاف کرو, ہمارے وطن کو معاف کرو, ہمارے بچوں کو معاف کرو, ہماری عورتوں کو معاف کرو, اپنی بری نظر سے ہمارے وسائل کو معاف کرو. تمہاری معافی کے بے ضرورت نہیں. تم جب بھی معافی مانگتے ہو, جب بھی کوئی ڈرامہ کرتے ہو, تم بلوچستان سے مزید شہزادے لاپتہ کر دیتے, تم بلوچستان میں مزید لاشیں گراتے ہو. ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید کیے, وسائل پہ قبضہ کیا, اب ہمارے قدرتی وسائل کے پیچھے پڑے. مجھے چھوڑیں, سندھ کے عوام بتائیں. ایک جانور ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو کھاتا ہے. آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, نیشنل جیوگرافک میں کئی ایسے آتے ہیں جو اپنے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ کے ساتھ وفا نہیں کیا ہے. وہ سندھ جو کبھی تعلیم کا, تہذیب کا, ادب کا, فلسفے کا, محبت کا, صوفیزم کا گڑھ ہوتا تھا, آج وہ سندھ پیاس, خوشحالی, بدحالی, بے روزگاری کا شکار ہے. جن سندھیوں نے پیپلز پارٹی کو, بھٹو کے خاندان کو زندہ کیا, مجھے ذرا دکھائیں سندھ کے اندر سے. نہ پی سی ایس نکلتے ہیں, نہ سی ایس ایس نکلتے ہیں, یونیورسٹیاں تباہ, کالجیں تباہ, تمام تر مال و دولت اکٹھی کر کے اپنے خزانوں میں ڈال دیا ہے. کہ پیپلز پارٹی کا تحفہ سندھیوں کا ہے, ہمیں تو لاشیں دی, سندھیوں کی دولت کو بھی لے گئے. ابھی سندھ کے عوام, یہ میری مائیں بیٹھی ہیں, ان کو دکھائیں ذرا بہنوں کو, دکھائیں سندھیوں کو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. ایک دفعہ اس خواب سے نکل آئے کہ بھٹو زندہ ہے. بھٹو تو زندہ ہے لیکن سندھ مردہ ہے. سندھ کو زندہ کرنا ہے. سندھ کے کینال کا مسئلہ, سندھ کی پانی کا مسئلہ. ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, ہم زیر اعتاب ہیں, ہم جیل و زندان کی زد میں ہیں. ہم یہاں پر ایک احتجاج آزادانہ طور پر نہیں کر سکتے. آپ سندھ کے عوام کو ان ماں بہنوں سے سبق سیکھنا چاہیے جو چلتن کی دامان میں خود کش حملوں کے درمیان یہاں بیٹھے ہوئے گجرا کا وجود کے نا نشان اتب ہوتا ہے. یہ دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. سندھ کے عوام, بلوچستان نیشنل پارٹی, اس کی قیادت آپ کے ساتھ ہے. پیپلز پارٹی کو ہم جواب نہیں دینا چاہتے, نہ ہمارا اس سے سیاسی مقابلہ ہے, نہ ہمارا اس سے نظریاتی مقابلہ ہے. ہمارے آباء و اجداد 4 ہوں گے لیکن ہماری 4,000 سالہ پرانی تاریخ ہے. وقت کی کمی ہے. میں اپنی تنما شیر رضا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کیے ہوئے مختصر ہو پیغام سے تو کل بسورے تینا چناتے, تینا 5 گنوں کا چناتے, اے سورے مسکوب نہ کیا رے
ننا شاهزاده كانوا نميان كمو يا وتوراتين لا نوري تو ها تو اي نو يناري تنا ننا شیر مزار ایلم تے پیوریشیا کماشا تے خیس الخلیہ برنا تے دا پیغام اتبو کہ اگر ننے آلی کر دینے کپرے گوڑا مستمنا شہزادہ غاک اختر جانے جلتنا دامانا تنیا اللي پاو دا کلو بسر کیرے کپیرے چاپنے کیرے کپیرے پاو کیرے تے امر کیرے تے اورا غینو ایتا بیکنو میں دروازہ آگے تکیبو جو نہیں کو ہمو مارا مونا ہمو شیر ورنا نمونا ہمو پیو ریشی نمونا کیوں تینا پے گئے گلی نباسا جاگہ ستونے کرنو مجلس اچھی خلونے کا چار کے دلے فکتے پارا دے اس کا کہ اختر جان توسو نے وعدہ کبو اور آغا انبو اسے نری نستے اور اچھی کم سے کم دے گا نا تول تین سو بنا نما خیرے کنم کے رغس دیرس چاس پیدا کینا تیرے دا پیغام مستمنا اورا اورا چی سر کھیرے خداوند تبارک تعالیٰ دا جو تجھے دے بلوچ نشان شوکت ہے نمائیت آیا ایمانے ننا پیون ریشی عزت دستار سلامت کے جیے بلوچستان زندہ مرے ریشی زیادہ اچھی دا ثابت کے دا ریاست دا پیغام مس پہنچائے تھے کہ بلوچ کو نہ مارے صاحب بلوچ نیڑی نہ مارے صاحب کیا آدمی بلوچ کے دعوتی ورنیا کون ہے بلوچ کو نہ مارے تو قوم صاحب ایدنا کے رئی قائد بلوچستان سردار اختر جان مہنگا نے خاتون ریشی سلسلہ پیش کے ہے حالانکہ تیرا فیملی ہے تیرا صرف ہم غالب صرف زن کے دوروں کے نمکنوں کے تیرا بلوچ وطن کے دوروں کے حالانکہ نمکنوں کے تیرا بلوچ قوم کے دوروں کے سیاسی کرائسس دا باوجود اختر جان ننا نباب اختر جان نمی سلام پاوے کلی کراتی تو ای سید احمد نماؤٹ 12 سالے پاکستان خفیہ ایجنسی سید احمد عبداللہ لاپتہ کریں او کالا وے ہنچمی کو سالٹی عبداللہ ریا مسک سید احمد نا ششدے ہفتے امپد سید احمد کے اب آگئے تاریر نے مبارک مرے سید احمد ریا مسنی مستمنا کیمپا برکی ترے نواب محمد خانم مبارک بادی سید احمد نا بائے پارے لیکن سید احمد کے سید احمد نا ابو ہینا آئیڈے مستمنا کیمپا اوڑی پارے دس کرنل بش مسنی پگگا برک شش دے ہفتے اس کا او دے انداور خائفے رہے کرنل نصیب اللہ صاحب پارے کنی داڑے دس خط تینا سپاہی تی رائی کرے اوڑی دکان سے سکے دکان نمونا دنیا نا بندگان ننا شہر والا انگچزر اوڑی ننا شہر والا کل گواہو کہ ان سپاہی بسر سید احمد نا بابا خائفر امو دکان نمونا اوڑی سید احمد نا بابا نا کہ کھنے دے گا کھنا ماری کھنا دوٹی تکت اوڑی نا اوک پارے دس خطی تینا مارے جلد جلد ریا کینے کرے ننا کرے ننا پر امنو جلسہ سسکے ننا پر امنو مارچ سسکے لیکن انام ننیڑی ننا بعد میں من نمازی مسک ننے تینا زندانہ تجی بند کرے ننے گرفتار کرے ہر گلی آئی ناچ ہر گلی کٹ کٹائے فیٹ لیکن ننے ہیچ انصاف تیتا نن قربان مرین ڈاکٹر مارنگ کی ڈاکٹر مارنگ ننے دا کسر نشان تیسک کسر انا دی دا کسران اچھو پین کسر اکھا پین کسر بچی تانے اناگ ننے خلیرے اناگ ننے بچھرے اناگ ننے لاپتہ کیرے گنمونا او افتا گلی تیا کارے ننی کورس سنے ننی چپو متوینے نن قربان مرین ڈاکٹر مارنگنا
عبید اللہ سندھی توس 1915 تھی عبید اللہ سندھی دیس کے انا بلوچستان کسران اسی شامس او مستونہ تھی خلق جلب گردانا خلق تھی ننس کرے وہ کا رٹنگ ہوئیتے تینا سنگت آتے دو آواز پیشتما افغانستان آئینا تو نا سنگت آتے تھی درو کنگا میر مصری خان کیترانس افغانستان آتی عبید اللہ سندھی جلا وطن حکومت قائم کرے پدا دارے تینا تحریک نا آغاز کرے ہندوستان آتی ہندوستان آزادی کن تو نا تحریک تو گنڈوں کا بندراک اوٹی میر مصری خانس کیترانس 1918 نا مری کیتران بغاوت تھی اونا باز بلو ہے رول اسس بغاوت نا ناکامیاں گوڑ مصری خان کیتران پدا افغانستان آئینا افغانستان تھی وہ سوویت یونین تھی بلوچ علاقہ آتے تھی سوویت یونین نا انقلاب مضبوط کرنے کی تینا سنگت تو آواز سرگرم مس پدا نن خدینے انا ارتو ماں لڑاتے آنے 1920 تھی مصری خان کیتران تینا گراس پہ سنگت آتے تو نواز اوفتے تھی جان زیب جمال دینی نا پیرہ حاجی شکر خان جمال دینی میر مدد خان جمال دینی عبدالکریم نیکی وہ گراس پین کیتران اصر دا بندراک باکو کانفرنس تھی کہ وہ ہندوستان قومتا آزادی کن سوویت یونین وہ وقتنا لیڈر لینن فائفیسس وہ تھی دا شریک مسئول وہ تھی وہ بلوچستان نیمان تینا نمائندگی کرے دافتے تھی ایرانی بلوچستان اسی سنگتس عبدالکریم ریکھیم تھدس یعنی ایرانی بلوچستان دا دنا بلوچستان نمائندگی باکو کانفرنس تھی مصری خان کیترانا کنڈن کھدنگا انا 1920 تھی پدا نن خدینے میر عبدالعزیز کرد او بشمرے او وقت آئی اسکول نا سی 4 اٹھی 5 اٹھی خوانک تو محسوس کے باز گرا او دا اسکول انگلیش ورٹیکل اسکول ہے خیر محمد مری اسی ہونا ٹیچر اسس وہ دے اردو خانفے کے چناتے وہ اسلامیات دا ایلو کل ٹیچر آگا انگریز اسو تو او کے دا تو امو نو آباداتی ظلم و بیداری یا نفرت وہ دارے محسوس کرے وہ کوشش کرے کہ دا کل گرا نن دادے ایلو کے تو دا اسی دا ایلو آدھے رچوی کو دا نوادے دی فرقان دی رچوی کو اب سفیدی سو بندر ہس وہ باز نیم دڑن لو کچھ آکتے سر بدن دے پاس کردنگا کے اوڑان دا تین محسوس ایلو مس کہ وہ تحریک نا آغاز کرے وہ حوالے تھی کنا کتاب اچھی نوشتہ ہے سنگت رمضان خوانی تو انا دغانا تان نلقدنے کہ ملک عبدالرحیم خواجہ خیل ملک فیض محمد دا کل پیری ابد دغا مستوک نہ مسلو
بچپنے نے جدوجہد کے نے تو افتے تھی آواز مولوی اعظم احمد فاض مولوی محمد عمر کھڑنگ آبادی فاض یا بابو عبدالرحمن خود فاض یا ملک سعید دیوار فاض دا کل بندگا دا تعلق مستنگ آل مسلمیں بلے داوسکان ہمو حالت ابھی وقت آسک ہمو حالت داوسکان علی داوسکان نن ظلم و زیادتی شکار ہوں نن اسی رہبر اسی کی ننا خان چاری ہو ہمیں وقت چاری اسو لائنو ہم چاری ہو آغا عبدالکریم خان جیلان یلا ملک بندی جان تو بندی گیک مصطفیٰ کل جوڑ ملک کراچی تھی دیس کے آغا عبدالکریم خان کلا تسر ملک مچیس ملک وہ مچی تھی داسی مینانا تھی بابو عبدالرحمن کھرد ملک وہ مچی تھی بابو عبدالرحمن کھرد ہمو نظم پیش کرے او اینو ہمو ورا تینا اسی رائے بدسے کی چاری ہے یمو نظمنا باروت ہرین مدتا نا خیالی بروکا ہرین مدتا نا خیالی بروکا ننا کاف لے مونا مشتی دروکا بروکا بدی پختو او شسیتو بروکا بدی پختو او شسیتو خدا نے آتے جذبو جو شسیتو بلوچات دی قوتس بخش اینو بلوچات دی قوتس بخش اینو ننے پوس کنو عزت بخش اینو توارس بلوچے کر پنجاب سندان توارس بلوچے کر پنجاب سندان نوا چاکرس بش منے اینو رندان بشو دیکھ بختہ وقت سے تو خدا کے مقابل مرے بخت سے تو سلام شرف دارا خیر بخش مریے سلام شرف دارا خیر بخش مریے وہ انگریز نامنتا خود سریے سلام شرف دارا خیر بخش مریے کہ وہ انگریز نامنتا خود سریے ہزار آفرین میر خانجان نواب ہزار آفرین میر خانجان نواب فرنگیان خواہ کے حق کے حساب بلوچات کشتی نہ غرقہ یہ اور ہزار آفرین میر خانجان نواب فرنگیان خواہ کے حق کے حساب بلوچات کشتی نہ غرقہ بیے اور ونورا مجاہد نہ بیتا بیے اور بلوچات کشتی نہ غرقہ بیے اور ونورا مجاہد نہ بیتا بیے اور وطن نا سپاہی سلیمان غازی وطن نا سپاہی سلیمان غازی کرے توفکو تیرتو چاپ بازی آغا نا بلند ہمتی نوجوانی آغا مرد شیر و مرد آتا گدی نشانی دائی تاتا بولان تس شائی دیے دائی تاتا بولان تس شائی دیے ہری پور نا زندان تس شائی دیے خلل شاہ ایمان اٹھی ہے نو ہونا اختر جان بلوچنا خلل شاہ ایمان اٹھی ہے نو ہونا دتر دیر شاہ جان اٹھی ہے نو ہونا نوا خواہ خرس
بش مرے استیار تھے. قائد بلوچستان نیشنل پارٹی نے سربراہ خواجہ اختر جان مہنگل نے اجازت تک کہ ڈاکٹر سلیم نا اسے ارجی کلف ارا کہ وہ یوسف عزیز مکسی اور بلوچستان ریفارم موومنٹ نپنٹ ہماری سیاسی جدوجہد نا ڈیئن واپس ننے امو عبدالعزیز کورد نا سوچ فکر اور رہنمائی نا ضرورت تھے. ہمو حوالہ ٹو لکھے کہ آپ کا نام عبدالعزیز جسے ایک مجذوب نے اپنے اسم مبارک سے رکھا. آپ کے والد کا نام میر چندن خان تھا. میر چندن خان کے 3 بیٹے تھے، عزت عزیز، عبدالعزیز، غلام رسول. عزت عزیز نے بچپن میں خودکشی کر لی. میر عبدالعزیز نے انگلش ورٹیکل اسکول مستم سے پرائمری کلاس تک تعلیم حاصل کی. 1919 میں والد محترم کے انتقال کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے سے قاصر رہا. والدہ محترمہ کی وفات 1912 میں ہوئی. پہلی بلوچ طلبہ تنظیم کا قیام. آپ نے طالب علمی کے زمانے میں اسکول کے بلوچ طلبہ سے آپ کے ذہن میں نو آبادیاتی مخالف خیالات نے جنم لی. نمبر 2، ایک مفلوق الحال ضعیف العمر سفید ریش جو لاغر و کوڑا لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے ایک قیدی کے ملاقات کے موقع پر دیکھا، جس کا چہرہ غم و علم کی مجسم صورت، جسم کمی سے مبرہ، صرف پٹی ہوئی پرانی شلوار پہنی ہوئی، جسے دیکھ کر آپ کے ذہن میں غریبوں سے ہمدردی کے دفتر میں ملازمت اختیار کی. دفتروں میں عوام کے ساتھ نامناسب رویہ، اتکام سلوک، گالی گلوچ، رشوت ستانی، نذرانے کی وصولی، غیر ملکی آقاؤں کی جی حضوری اور ملکی باشندوں کے ساتھ بدسلوکی و ناانصافیوں سے طبیعت اکتانے کی وجہ سے آپ ملازمت سے استعفیٰ دے کر علیحدہ بلوچ کرانی، میر بختیار خان محمد شاہی، میر شادی خان گرانی، میر عبدالرزاق ملازی بلوچ، ملک میر احمد خان سمالانی بلوچ، حاجی ارباب عبدالخالق ایری بلوچ، منشی عبدالوہاب احبزئی بلوچ، منشی محمد حسن احبزئی، ملک نیاز محمد خان زرخیر. جہاں میر عبدالعزیز کورد نے ان سے ملاقات کر کے انہیں خفیہ تنظیم کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا اور انہیں تنظیم میں شمولیت کی دعوت دی، جسے انہوں نے قبول کیا. نوابزادہ یوسف علی مسیح 1 سال کا عرصہ زیری 15 میں مقید رہنے کے بعد رہا ہوئے تو مستم میں منعقدہ انجمن کے ایک اجلاس میں نوابزادہ یوسف علی صدر اور آپ جنرل سیکرٹری چنے گئے. انہی دنوں وزیر اعظم ریاست کالات کے ظلم و استبداد کا ایک لامتناہی سلسلہ علاقہ جل مکسی میں شروع کرنے پر مکسی قبیلے کے ایک بے چینی نے ایک احتجاجی تحریک کی شکل اختیار کی اور مکسی قبیلے کے ہزاروں افراد سندھ کی طرف ہجرت کرنے لگے. یوسف علی نے اس تحریک کا ساتھ دیا اور اس تحریک کی تشہیر کے لیے لاہور گئے، جہاں انہوں نے میر عبدالعزیز کورد سے رابطہ کر کے انہیں لاہور بلایا. شام آباد بلوچ کانفرنس 10 دسمبر 1932. انجمن نے جیکب آباد کے مقام پر بلوچ کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں آپ انتہائی سرگرم رہے. اس کانفرنس میں بلوچستان کے حوالے سے تعلیمی، معاشی، سیاسی قراردادیں منظور کی گئی. کانفرنس کے بعد گرفتاری. کامیاب کانفرنس کے انعقاد کے بعد آپ کچھ دن میر یوسف علی خان مکسی کے ہاں رہے. واپسی پر آپ اور آپ کے رفیق میر شہباز خان نوشیروانی کو سبی کے مقام پر ٹرین سے آتے ہوئے گرفتار کیا گیا. اخبارات میں احتجاجی خبریں شائع ہونے کے بعد وائسرائے ہند کی مداخلت پر انہیں جلد رہا کیا گیا. محمود خان کی رحلت. خانقلات میر محمود خان کی رحلت کے بعد میر اعظم جان کی تاج پوشی اور جانشینی میں انجمن اتحاد بلوچستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. سر شمس شاہ اور انگریز جانشینی کے سلسلے میں خان محمود خان کے بیٹے آغا انور جان کے طرفدار تھے، جبکہ جس میں بلوچستان کے عوام کے دکھ درد کو اپنا موضوع بنایا، ریاست کالات میں ذمہ دار حکومت کے قیام پر زور دیا اور متحدہ بلوچستان کے قیام کو اپنا مقصد کا حصول گردانا. میر عبدالعزیز کورد نے اپنے مضامین میں نو آبادیاتی ظلم و استبداد کو اپنا موضوع سخن بنایا. دوسری بلوچ کانفرنس. انجمن نے دوسری بلوچ کانفرنس میں انعقاد حیدرآباد میں کیا، جو 26 نومبر تا 28 نومبر 1933 جاری رہا، جس میں آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. آپ اس کانفرنس میں آپ کو اخبارات کے کانفرنس کارکن تھے سے بات چیت کر کے پیر بخش نسیم تلوی اور مامسین انکا کو اس جریدے کے ساتھ نتی کیا. پھر بلوچستان جدید، ینگ بلوچستان، نجات و دیگر جرائد جاری ہوئے.
जो कीनी की मरून मिन्नत है। इन तमाम जरायत के सरपरस्त मीर यूसुफ अजीज मक्सी थे। गिरफ्तारी जनवरी 1934 में आपको सियासी अजीज मक्सी 27 मार्च 1934 को मुंबई से एक बहरी जहाज के जरिए इंग्लिस्तान के लिए रवाना हुए। कौमी तहरीक में सुकूत मीर अब्दुल अजीज कुर्द की गिरफ्तारी और यूसुफ अजीज मक्सी की लंदन रवानगी से बलूचिस्तान की कौमी और सियासी तहरीक जमूत का शिकार रहा, जिसकी वजह से कायदीन में उनके पाए का कोई शख्स जुमैत में नहीं था। अगरचे मीर महमूद खान किचकी, मीर शाहबाज खान नौशरवानी और जा मीर नूरुल्लाह इस खिला को पुर करने की सलाहियत रखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस्तिबदादी मतालिब के शिकार होने के लिए तैयार नहीं था। मीर यूसुफ अजीज मक्सी को हिंदुस्तान से वापसी से तहरीक को असर नौ मुनज़्ज़म करने की जो उम्मीदें पैदा हो गई थी, वो मीर यूसुफ अजीज मक्सी की नागहानी जुदाई की मुशावरत से फरवरी 1937 सिब्बी के मुकाम पर एक इजलास मुनक्किद किया, जिसमें कराची स्टेट नेशनल पार्टी का क़याम अमल में आया। मीर अब्दुल अजीज कुर्द पार्टी के सदर चुने गए। उसी नई पार्टी के दस्तूर अमल में रियासत करात में जिम्मेदार हुकूमत के क़याम, जिनका सिस्टम की इस्लाह, तालीम, इक़्तिसादी व समाजी तरक्की और इस्लाहात के लिए आईनी जद्दोजहद को पार्टी का बुनियादी मकसद करार हमदर्दी का इजहार किया और जुमैत को रियासती हुकूमत से राब्ते की दावत दी। मीर अब्दुल अजीज कुर्द इस सिलसिले में गौर खौस के लिए पार्टी का इजलास बमुकाम मस्तूम तलब की और बाद में जुमैत ने खानिकलात को अपने फैसले से आगाह किया। मुनसिब वजारत पार्टी ने मुनसिब वजारत के लिए आपको मुंतखब किया और खान अफकलात ने आप ही अहम ओहदों पर फायज रहे। वजारत से अलहदगी 1941 में वज़ीर आज़म रियासत खलात मिस्टर पेनी के साथ इख्तिलाफात पैदा होने के बाद आप वजारत से अलग हुए और अपना इस्तीफा दे दिया। वजारत से मुस्तफ़ी होने के बाद आप फिर से सरगर्मियों में सरगर्म अमल रहे। खलात की निजामत वजारत से इस्तीफा के 2 साल बाद फरवरी 1942 में खान अफकलात ने उन्हें दोबारा मुलाजमत के लिए राजी किया और खलात के नाज़िमुल हुकूमत का मुनसब आपके सुपर्द किया। मुअत्तली व नजरबंदी नए मनसब संभालने के चंद माह बाद जून 1942 और जिम्मेदार हुकूमत के क़याम पर जोर देता रहा। बिलाखिर पार्टी के जिम्मेदार अफराद को रियासत खलात से बदल कर दिया गया। खलात स्टेट नेशनल पार्टी पर पाबंदी रियासत खलात में पार्टी की बढ़ती हुई सरगर्मियों को मद्देनजर रखकर पार्टी पर पाबंदी आयद की गई। रियासती मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने के बाद आप और आपके अबनवा रियासती मुस्लिम लीग के नाम से अपनी सरगर्मियां जारी रखी, लेकिन सूबाई मुस्लिम लीग और मरकजी मुस्लिम लीग ने आप और आपके अमनवाओं को कांग्रेसी ख्यालात रखने की वजह से कबूल नहीं किया और मुख्तलिफ मौके पर आप और आपके साथी मुतवातिर ज़ेर आताब आते रहे। मार्शल लॉ दफात के तहत गिरफ्तारी हुकूमत 1958 में मार्शल लॉ के लगते ही आपको बगावत और दीगर इल्जाम के कभी कैदबंद की सजा और कभी नजरबंदी, ये सिलसिला 5 साल तक इसी तरह जारी रहा। वफात 5 अप्रैल 1969 के दिन आप अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। आपको मस्दूम अजीज आबाद में सुपर्द खाक कर दिया गया। दास्ता का डॉक्टर सलीम कुर्द के नाना से सियासी और संगत वो बलूचिस्तान सियासी तहरीक ना मुख्तलिफ खदुखालात और उनके साथ बैठे हुए तमाम साथियों का और इस पंडाल में मौजूद, तो आपको मालूम है कि सरदार साहब का एक सादा सा मुतालबा था कि जो हमारा मारंग साहिबा और इनके साथ जो दूसरे हमारे लेडी साहिबा हैं, दूसरी जो हमारे हमायदीन है या मुकर्ररीन है, वो जो जेलों में फंसे हुए हैं, उनका एक बड़े शायरा है। इसने कस्तान उनको बड़े बड़े पौधे खोद कर बड़े बड़े शायराओं को बंद कर दिया कि लोग तकलीफ में हो जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाए। हमारे हजारों ट्रक कप्तान में खड़े हुए हैं, दिन में 20 बार कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो हम लोग मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान पहले भी आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम में, इस इत्तेजाज में शाना बशाना शरीफ थे और अब भी इंशाअल्लाह ताला शरीफ रहेंगे। का भरपूर ऐलान करेंगे और हिमायत करेंगे, क्योंकि
ये इन लोगों का हक है। इस मिट्टी में इतना लोग, हजारों की हिसाब से लोग सुबह से रात तक इधर बैठे हुए हैं। तो हुकूमत को शर्म होना चाहिए कि वो ये फैसला जल्द से जल्द करे, क्योंकि ये लोगों का हक है। हमारा माए, हमारा बहने, हमारा लोग इस मिट्टी में पकड़ा हुआ था, वो जेल भेजा हुआ था 3 एमपीओ के तहत। उसको 2 दिन के बाद रिहाई मिल गया है। तो यहाँ ये जिद पर है कि इसको नहीं छोड़ा है। तो ये इनका जिद जो है इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएंगे। तो हम मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान तमाम एहतजाज का ऐलान करेंगे। हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दे देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम भरपूर हिमायत करेंगे। तो आज हम लोग इधर आए हुए हैं और ख़ासकर कि हम एक दफ़ा जाए और खासकर हमारा सरदार साहब का और तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करते हैं। वसलाम। दासाई गुजारिश करो सलीम कोर Kullanmış Mastugna Tenashadana Amu Mardum Kheza Dagare Alana Tan Alana Mishta Tan Abli Kuar Siyasatna Chiringa Bashmasu Baz Ballo Ballo Alim Fazil Siyasi Jotkar Khidmatkar Bandagate Wadi Kare Ev to Ila Sangarate Antkhinga Avli Ko Sangaras Ona Kamashiye Mir Abdulaziz Kurdana Baba Ali Ahmed Kurdana Pira Mir Tillan Khan Tikha Da 1920 na बगावत करे ओना संगदाते तो मस्तुगना हमो दौरना पिनिया बंदगा सारी यसुर रसूल बख्श लैसानी वाहिद बख्श लैसानी करीम बख्श लैसानी यूसुफ खान खुर्द मीर रहीम खान खुर्द शेरदिल खान सुमालानी ओ थानेदार खैर बख्श उमरानी पदा 1915 थी 1915 थी कर्नल देवना सरबराहियत एजीजी सरदारता असी कचारियस अंदा मस्तुंगत अड़तिस वो कचारी न थी मीर तिल्लन खान तुलोकस